نہیں آتا یعنی سن شعور سے پہلے کہ جب سے نماز تہجد شروع کی، جب نماز پنجگانہ شروع کی، نماز اشراق شروع کی، نماز اوابین شروع کی، جیسے کوئی چیز گھٹی میں ڈال دی جاتی ہے. ٹھیک. میرے والد گرامی وہ جس رورل ہیلتھ سینٹر میں چھوٹے ہاسپٹل میں جہاں وہ ڈاکٹر تھے انچارج تھے، وہ جنگ صدر سے 30 میل کے فاصلے پر تھا. ٹھیک. پھر کالج میں جب آئے تو میں نے میٹرک کے بعد ایف ایس سی میڈیکل سائنسز میں نے ایف ایس سی کی، اور نمبر بڑے اعلیٰ تھے تو گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں نے اپنے 2 سال پڑھائی کی. ٹھیک. وہ 48 میل دور ہے جنگ سے. اچھا. اس وقت کلومیٹرز نہیں تھے. ٹھیک. تو آپ سمجھ لیں کہ آنا جانا 96 مائلز بنتا تھا، یعنی اباؤٹ 160 to 70 کلومیٹر، 160 کلومیٹر تقریباً. اب دینی تعلیم شام کو عصر کے بعد رات کے 11 بجے تک وہ مجھے صرف، نحو، منطق، پھر فقہ، اصول فقہ، پھر اسی طرح علوم، بلاغت، معانی، علم بیان، علم بدیع اور کلام، اور پھر تفسیر، حدیث اور یہ تمام کلاسیکل جو سائنسز ہیں درس نظامی کے اسباق پڑھاتے تھے. ٹھیک. رات 11 تک. ٹھیک. صبح تہجد کی نماز پڑھ کے میں نیو خان ٹرانسپورٹ کے لیے بس کے اڈے پہ روانہ ہو جاتا تھا پیدل، اور فجر کی نماز اس اڈے کی مسجد میں پڑھتا تھا، نماز فجر، اور بیٹھ کے گورنمنٹ کالج فیصل آباد جو دھوبی گھاٹ کے پاس تھا وہاں آ کے اترتا تھا. ظہر آخری پیریڈ ہوتا تھا اردو کا. تو میرے پروفیسر یہ جان کر کہ انہیں اردو میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو مجھے لاسٹ پیریڈ میں چھٹی دے دیتے تھے. اس سے پہلے ریسیس میں اویل کر لیتا تھا اور دوپہر کے وقت میں واپس جھنگ آ جاتا. 160 کلومیٹر میں نے روزانہ سفر کیا 2 سال تک، صرف اس لیے کہ میری کالج کی ایجوکیشن کے ساتھ جو دینی علوم کا ایک تسلسل ہے اس میں انقطاع نہ آئے. ٹھیک. تو یعنی دونوں اس طرح ساتھ چلتے. صحیح. پھر پنجاب یونیورسٹی آ گئی. میں نے بی اے جب 1970 میں کیا تو میں چھٹیوں میں چلا جاتا تھا مولانا عبدالرشید رضوی اور دیگر علماء جامع قطبیہ میں، تاکہ رات دن صبح 3 بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک پھر مسلسل 18 گھنٹے درسیات علوم دینیہ چلتے تھے. باقی ایام والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ خود پڑھاتے. تو میں نے جب بی اے کیا 1970 میں تو اسی سال دورہ حدیث مکمل کیا. ماشاءاللہ. اور یہ ابتدا کی تھی 1962 میں، 8 سال لگے، اور ابتدا کی تھی ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر میری باقاعدہ تعلیم کی یعنی سمجھ لیں کہ بسم اللہ کے لیے آغاز کے لیے پھر مدینہ طیبہ لے گئے، اور حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست اقدس پہ میری بسم اللہ ہوئی، اور ان کے پاس میں نے بچپن کے میرے پہلے استاد حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی ہے. کیا بات. اور گنبد خضرا کے سامنے مدرسۃ العلوم شرعیہ تھا. ٹھیک. اس زمانے، اب وہ نہیں، اب تو ساری مسجد نبوی بن گئی ہے، تو وہ ایک گلی نکلتی تھی، بہشتی گلی بولتے تھے اس کو. اچھا. اور وہ پھر تھوڑا سا کروٹ لے کے سیدھا جنت البقیع کی طرف جا کھلتی تھی. اس جگہ ہمارا گھر تھا، اور دائیں طرف گنبد خضرا کے سامنے مدرسۃ العلوم شرعیہ جہاں میں ابتدائی تعلیم حاصل کرتا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے بچپن سے لے کر میری تعلیم کے کسی بھی زمانے میں دونوں چینلز میں کسی ایک چیز میں کمی نہیں ہونے دی. بی اے کیا تو دور حدیث مکمل ہو گیا. ٹھیک. پھر میں ایم اے کے لیے پنجاب یونیورسٹی آ گیا. تو جب ایم اے پنجاب یونیورسٹی میں کیا اور اس کے بعد لا کیا یونیورسٹی لا کالج سے، تو 4-5 سال کا قیام تھا لاہور میں. اب دور حدیث تک تو میں پڑھ چکا تھا، مگر اس کے باوجود تاکہ علم سے شغف میرا قائم رہے تو حزب الاحناف حضرت ابو البرکات سید احمد قادری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کے دورہ حدیث میں 4 سال مسلسل میں شرکت کرتا رہا، تاکہ شغف جو ہے کتب حدیث کا اور علوم کا پڑھنے کا، اور اس وقت کے اور بھی کچھ جید علماء کے دروس میں مجالس میں جاتا رہا. ڈاکٹر صاحب، میں ہمیشہ ایک یہ چینل ساتھ ساتھ دونوں. میں چاہتا ہوں آپ کی زندگی کے بہت سے گوشوں کے حوالے سے لوگ جانتے رہیں. یہ سب چیزیں آپ نے بتایا کہ نمبرز اس میں بھی بہت اعلیٰ، اسٹوڈنٹ بھی آپ بہت ماشاءاللہ بہت اچھے رہے. لوگوں کو، ناظرین کو لگے گا کہ یہ تو بہت مشکل نسخہ، ایسے ہر شخص اتنی محنت تو نہیں کر سکتا. یعنی یقیناً طاہر القادری بننے کے لیے اتنی ہی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر شخص طویل نہیں ہے. کیسے؟ ایک ہوتا ہے علم، ایک نالج ہے، ایک ہوتا ہے اس کو لوگوں تک ڈیلیور کر دینا، جیسے ایک جام کوثر کی طرح اونڈیلتے رہنا اپنے سامعین کو.
کیسے یہ چیزیں کس طرح سے آئیں؟ یعنی نالج ہم دیکھتے ہیں بہت سے علماء جب مورخ ایک بہترین مقررین کی فہرست بنائے گا تو وہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتا دنیا کی تاریخ میں، پاکستان اسلام کی تاریخ میں، کہ ڈیلیور کرنا یہ کیسے ذہن میں آیا یا یہ کیسے ڈیولپ ہوئی؟ اس کے پیچھے میرا خیال ہے چند ایک عوامل ہیں۔ سب سے پہلا فیکٹر تو خود والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بہت بڑے خطیب العصر بھی تھے، ٹھیک، یعنی وہ شاعر بھی تھے، وہ محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اور وہ نحوی بھی تھے اور خطیب بھی تھے، اور ان کی پوری تعلیم لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں۔ ڈاکٹر صاحب قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، ناظرین ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ کی کالز بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔